بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی سب سے بڑی دو نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد زمین کے اندر سے ایسا ایک جانور نکل آئے گا کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، انہیں نشان لگائے گا، انہیں مارک کرے گا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ اہل کتاب بھی اس جانور کے نکلنے پر یقین رکھتے ہیں اور اسے دی مارک آف دی بیسٹ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ چیختا چلاتا ہر طرف کو جائے گا۔ اس جانور کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن پاک میں دابۃ الارض کے نام سے موجود ہے، اور آج جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں اس کے اندر میں آپ کو ان دونوں بڑی نشانیوں یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے اور دابۃ الارض کے متعلق انتہائی تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ سورج کب اور کن حالات میں اپنا رویہ بدلے گا، کون ہوگا یہ دابہ، کب اور کہاں سے نکلے گا، وہ لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح کی باتیں کرے گا، موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عصا اور انگوٹھی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، نکلنے کے بعد اس نے کس طرح کے نشان لگانے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ دابۃ الارض آخر ہے کون۔ آج کی یہ قسط انشاءاللہ بہت ہی حیرت انگیز اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 15ویں قسط۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اوکے، اس قسط کا آغاز ہوتا ہے قیامت کی ایک انتہائی بڑی نشانی، سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے سے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہوگی، بلکہ سب سے بڑی نشانی اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ جس دن یہ نشانی ظاہر ہو گئی اسی دن اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مزید لکھنے سے روک دیا جائے گا، وہ اپنے قلموں کو ایک طرف رکھ دیں گے، اور اس دن لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہو جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اور ان 6 میں سے ایک نشانی ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے کی، کیونکہ اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس نشانی کا آغاز ہونا ہے ایک انتہائی طویل رات کے ساتھ۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق ایک بڑی ہی ڈیٹیلڈ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ جو 3 راتوں کی جتنی طویل ہوگی۔ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھنے والے اسے پہچان لیں گے، لوگوں میں سے ایک شخص بیدار ہو کر نوافل پڑھے گا اور پھر سو جائے گا، لیکن جب وہ اٹھے گا تو ابھی بھی رات ہی ہوگی، چنانچہ وہ تلاوت کرے گا اور پھر سو جائے گا، مگر جب جاگے گا تو دیکھے گا کہ ابھی بھی رات طاری ہے، مگر آسمان بالکل کالا ہو چکا ہے، کہیں پہ بھی ستارے دکھائی نہیں دے رہے۔ چنانچہ وہ اپنے پڑوسی کو آواز دے کر پوچھے گا کہ آج رات کیا ہوا ہے، میں سو سو کر تھک چکا ہوں، نماز پڑھ پڑھ کر سیر ہو گیا ہوں۔ حتیٰ کہ لوگوں کے چیخنے پکارنے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ مساجد کی طرف بھاگنے لگیں گے، مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے بلند ہونا شروع ہوا ہے، مگر آدھے آسمان میں پہنچ کر رک جائے گا، اور وہیں سے دوبارہ غروب ہونے کی طرف چل دے گا۔ افق یعنی ہورائزن دیکھنے میں کسی حلقے یا پھر زنجیر کے کسی کڑے جیسا لگ رہا ہوگا، اور یوں سورج کے مغرب سے طلوع ہو جانے والی نشانی پوری ہو جائے گی۔ اللہ مستعان۔ یہ نشانی توبہ قبول ہونے کی آخری نشانی ہوگی، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور توبہ کا دروازہ محض کوئی سمبولک دروازہ نہیں، بلکہ واقعی ایک حقیقی اور فزیکل دروازہ ہے۔ باب التوبہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ جن میں سے صرف یہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ باقی 7 دروازے قیامت کے بعد کھولے جائیں گے۔ یہ دروازہ دیکھنے میں کیسا ہے اور کس طرف کو ہے،
حضرت صفان ابن غسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مغرب میں اس نے ایک دروازہ رکھا ہے کہ جس کے دونوں کی واڑوں کی چوڑائی ہزاروں سال کی مسافت ہے۔ یہ دروازہ اس دن سے کھلا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ البتہ اس دروازے کا سورج کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم حیرت کے دروازے سیریز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ آخر اس کائنات میں ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اچانک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ we simply don't know۔ دیکھیے، جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں اندازے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم اس کائنات کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ آج بھی سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ اس کائنات کا 96% حصہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس 96% کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے اور مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے مستقر اپنے راستے پر چلتے رہو، یہاں تک کہ ایک دن اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہے گا حتیٰ کہ ایک طویل وقفہ گزر جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو اسی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور یوں یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ بہت مستند حدیث ہے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ مشکات اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ مگر ہمارے اسپیس ٹائم میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے سورج عرش کے نیچے جا رہا ہے یا پھر سجدہ ریز ہو رہا ہے؟ We simply don't know۔ یا پھر قیامت کے قریب کیسے ہوگا؟ We don't know that either۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے اس پوری کائنات کا نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بجلیوں کا زمین پر گرنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس قدر بجلیاں گریں گی کہ صبح کے وقت اٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کل رات بجلی کس پر گری ہے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ فلاں شخص یا فلاں جگہ پر گری ہے۔ پھر دجال کے دور میں دنوں کا طویل ہو جانا، یہ سب بتاتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کائنات میں اسپیس ٹائم ڈسٹارٹ ہونا، بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر صدقے دل سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور کھلے دل سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک راز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ممکن ہو سکے۔ البتہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر ایک اور بھیانک واقعہ پیش آئے گا، زمین سے ایک خوفناک جانور کے نکلنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ جسے میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے سامنے زمین سے ایک جانور نکل آئے گا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہوگا، اور یہ نام اسے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ اس کا تذکرہ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ جب عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا۔ آج اس جانور کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات دینے والا ہوں، لیکن ان معلومات کی ترتیب آج تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ ایسا اس لیے کیونکہ آج کل دابۃ الارض کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط معلومات پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دابۃ الارض دراصل کمپیوٹر چپس ہوں گی کہ جو لوگوں پر ڈیجیٹلی مارک کریں گی۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ بائیو میٹرکس سسٹم کا نام ہے کہ جو لوگوں کو ڈیجیٹلی مارک کرے گا، اور کوئی تو دابۃ الارض کو ایک ویکسین بنائی بیٹھا ہے۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کی روح سے دابۃ الارض ایکچولی ہوگا کون۔ سب سے پہلی بات کہ دابہ کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے، اور سورہ نمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حیرت انگیز مخلوقات، ان کے مشاہدات اور ان کے عجائبات کا ذکر فرمایا ہے۔
مثلا اسی سورہ میں چیونٹیوں کی آپسی گفتگو کا ذکر ہے کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو ایک دوسرے سے کیا کہتی ہیں۔ پھر اسی سورہ میں پرندوں کی انسانوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے۔ پھر اسی سورہ میں جنات کی انسانوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے، اور پھر اسی سورہ میں دابۃ الارض کا بھی ذکر ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس کے بعد صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ دی نیو ٹیسٹیمنٹ، عہد نامہ جدید کی آخری کتاب دی بک آف ریولیشنز میں بھی اس جانور کا ذکر ہے کہ جسے کتاب میں دی بیسٹ کہا گیا ہے۔ یہ سب باتیں ضروری ہیں کہ آپ جان لیں تاکہ جب ہم احادیث کے ذریعے دابہ کی ایکچول حقیقت کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو کوئی الٹی سیدھی تھیوریز پیش کرے تو آپ کو پتہ ہو کہ سچ کو جھوٹ سے کیسے الگ کرنا ہے۔ اوکے، دی بک آف ریولیشنز بائبل کا وہ حصہ ہے کہ جس میں قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام واقعات لکھے ہیں، مثلا دنیا کو پیش آنے والی آزمائشیں، جنگیں اور وبائیں وغیرہ۔ لیکن ریولیشنز کا سب سے مشہور اور پراسرار حصہ دراصل اس کا 13واں چیپٹر ہے کہ جس میں 2 عجیب و غریب مخلوقات یا پھر 2 درندوں کا ذکر ہے کہ جن میں سے ایک درندہ سمندر سے نکلنے والا ہوگا یعنی لیویاتھن، اور دوسرا درندہ زمین سے نکلنے والا ہوگا یعنی دی بیسٹ، اور وہ لوگوں کے اوپر نشان لگائے گا، یعنی وہی قرآن پاک والا نیریٹو۔ لیکن ریولیشنز میں ایک ایکسٹرا انفارمیشن موجود ہے کہ اس جانور کا عدد 666 ہوگا، یعنی 666، اور اس 666 کو لے کر پچھلے 2000 سال میں درجنوں تھیوریز اور کانسپریسی تھیوریز بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال بعد روم کا ایک حکمران بنا تھا نیرو کلاڈیس، کہ جو اس وقت کے مسیحیوں پر اپنے ظلم کی وجہ سے بے حد بدنام ہوا کرتا تھا۔ اب نیومرولوجی یعنی علم الاعداد کے مطابق نیرو کے نام کا عدد 666 بنتا ہے۔ چنانچہ شروع میں یہ ایک تھیوری بن گئی کہ وہ جانور کے جو لوگوں کو نشان لگائے گا وہ دراصل نیرو ہی ہوگا، مگر پھر نیرو بھی مر گیا۔ یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی۔ البتہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے نئی نئی تھیوریز بھی بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ 21 سینچری کا آغاز ہو گیا۔ اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دراصل بار کوڈ ہے کہ جو تقریباً ہر چیز کے اوپر لگا ہوتا ہے، کہ جس نے ہر چیز کو مارک کیا ہوا ہے، یہی مارک آف دا بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک ایسی ٹیکنیکل مارکنگ ہوتی ہے کہ جو 666 ہی بنتی ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہر انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی الیکٹرانک چپ انسٹال کی جائے گی کہ جس کے بغیر وہ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکے گا، لہٰذا وہ چپ ہی وہی مارک آف دا بیسٹ ہوگا۔ پھر کچھ لوگ سرٹن ویکسینز کا نام لیتے ہیں کہ وہی درندے کا نشان ہے کہ جسے لگ گئی سو لگ گئی، جسے نہیں لگی سو نہیں لگی۔ الخرس لا تعداد تھیوریز ہیں، لیکن حقیقت ان سب کے برعکس ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث دابۃ الارض اور اس کے نشان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس دن ان کا خروج ہو گیا اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی چیز دھواں، دوسری چیز سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور تیسری چیز زمین کے جانور کا نکلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں نشانیوں نے قیامت کے بالکل قریب جا کر وقوع پذیر ہونا ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے فوراً بعد چاشت کے بعد دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یعنی سورج کے الٹ ہونے والے دن کو ہی دابہ نے بھی خروج کرنا ہے۔ اور اس کے نکلنے تک کی انفارمیشن موجود ہے کہ مزدلفہ کی رات کو، کہ جب حج کے دنوں میں عازمین حج مزدلفہ کی وادی میں کھلے آسمان کے نیچے ایک رات بسر کرتے ہیں، کہ جو سمبلائز کرتا ہے سادگی کو، دنیا کی آسائشوں سے دوری کو، اور مزدلفہ کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب ہونے کی جگہ، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس رات کی صبح دابہ بھی نکلے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس دن پانی کا ذائقہ عجیب کڑوا سا ہو جائے گا، لیکن اس دن یعنی اپنے بڑے خروج سے قبل 2 مرتبہ یہ پہلے بھی نکل چکا ہوگا۔ تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابو سریحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابہ ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ مختلف زمانوں میں نکلے گا۔ پہلی مرتبہ
وہ یمن کے ویرانوں اور دور دراز کے بیابانوں میں اس طرح نکلے گا کہ کسی کو اس کے نکلنے کی خبر تک نہیں ہوگی، صرف بیابانوں میں رہنے والے لوگ ہی اس کو دیکھ سکیں گے۔ پھر ایک طویل زمانہ گزر جائے گا اور اس دوران دابہ چھپا رہے گا یہاں تک کہ اس کے دوسری مرتبہ نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ دوسری مرتبہ یہ مکہ کے قریب ایک جگہ سے ظاہر ہوگا، ایسے کہ اسے لوگ دیکھ لیں گے، اور تب اس کا تذکرہ بستیوں میں بھی جائے گا اور ویرانوں میں بھی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے یہ غائب ہو جائے گا، ایک بار پھر سے طویل زمانہ گزر جائے گا، حتیٰ کہ پھر یہ تیسری اور آخری مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ اپنا خروج کرے گا، اس طرح کہ تب پوری دنیا میں اس کا ذکر پھیل جائے گا۔ اور آخری مرتبہ یہ کس جگہ اپنا خروج کرے گا؟ اس دنیا کی سب سے عظیم اور حرمت والی جگہ یعنی مسجد الحرام کے اندر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دابہ کس جگہ سے نکلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان طواف کر رہے ہوں گے اور ان کے پیروں کے نیچے کی زمین کانپنے لگے گی، اور اسی وقت صفا کا پہاڑ پھٹے گا اور اس کے اندر سے وہ درندہ نکلے گا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی دو حصوں میں پھٹ کر تقسیم ہو جائے گی، وہاں پر ایک شگاف پیدا ہو جائے گا، اور جس جگہ اس شگاف نے پیدا ہونا ہے وہاں تمہیں میں اپنا پاؤں رکھ کر بھی وہ جگہ دکھا سکتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دابہ نکلنے کی وہ جگہ نہ دکھاؤں کہ جس کے متعلق میرے نبی نے بتایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر ایک خالی جگہ پہ اپنا عصا رکھا اور فرمایا تھا کہ وہ یہاں سے اس طرح نکلے گا کہ جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نکلنے میں اسے 3 دن اور 3 راتوں کا وقت لگ جائے گا، یعنی اگرچہ وہ بے حد تیز رفتار ہوگا لیکن پھر بھی 3 دن اور 3 رات تک وہ اپنے خروج کے لیے کوششیں کرتا رہے گا، اور بالآخر تیسرے دن وہ صفا کی پہاڑی کے ایک شگاف سے باہر نکلے گا۔ آپ کو یہ کسی ایسی چیز کا بیہیویئر نہیں معلوم ہوتا کہ جو 2 دنیاؤں یا پھر 2 عالمین کے درمیان گویا پھنسی ہوئی ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا سر نکلے گا کہ جو بیل کی طرح کا ہوگا اور کہ جس کے اوپر بال ہوں گے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا لوگوں کے پاس سے گزرے گا کہ جو اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ لوگوں کو ڈرائے گا نہیں، لیکن پھر بھی ڈر کے مارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلمانوں کی ایک جماعت ثابت قدم ہو کر وہیں کھڑی رہے گی، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس نشانی سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ انہیں دیکھ کر دابہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ان کی جانب بڑھے گا، مگر پھر بھی وہ لوگ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ دابہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، اور یہ وہ پہلے لوگ ہوں گے کہ جنہیں دابہ نشان لگائے گا۔ اس کا نشان کیسا ہوگا؟ مختلف احادیث اور تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بائی دا ویز میں نے 38 مختلف تفاسیر سے اکٹھی کی ہیں، کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، کہ جس کی اہمیت میں تھوڑا آگے چل کر بتاتا ہوں۔ انگوٹھی کے ساتھ البتہ وہ مومن کے چہرے کو مارک کرے گا، کہ جس سے وہاں ایک سفید نقطہ پیدا ہوگا کہ جو پھیلتا پھیلتا مومن کے پورے چہرے پر ایک نور کی طرح پھیل جائے گا، حتیٰ کہ اس کا چہرہ ستاروں کی طرح روشن دکھائی دینے لگے گا، جبکہ کافر کو وہ دابہ اس عصا کے ساتھ چھوئے گا، حتیٰ کہ اس کے چہرے پر ایک کالا نقطہ پیدا ہوگا کہ جو رفتہ رفتہ پھیلتے ہوئے اس کے چہرے کی سیاہی بن جائے گا۔ حضرت عبد ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ لوگ گھبرا کر فوراً سے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن دابہ ان کے ارد گرد گھومے گا اور کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، تو جتنی چاہتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھ لے، لیکن آج میں تیرے چہرے پر ضرور نشان لگاؤں گا۔ ایک آدمی نماز میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوگا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آئے گا اور کہے گا کہ تو اب نماز پڑھتا ہے۔ آدمی فوراً سے گھبرا کر دابہ کی طرف دیکھے گا اور اسی وقت دابہ اس کے چہرے پر نشان لگا دے گا۔ اس طرح وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں ظاہر ہوگا اور پھر کبھی آسمانوں میں چڑھے گا، حتیٰ کہ محض چمکتے ہوئے ایک ستارے کی طرح دکھائی دینے لگے گا، اور پھر زمین کی طرف واپس آئے گا اور لوگوں کو نشان زدہ کرے گا۔
آپ خود سوچ لیں کہ اس کے تصرف میں پتہ نہیں کون کون سے راستے ہوں گے کہ جن سے کبھی وہ باہر نکلے گا اور کبھی آسمانوں میں چڑھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والا اسے پکڑ نہیں سکے گا اور اس سے آگے بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ لوگوں کے پاس سے گزرے گا اور اس سے ڈر کر لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگیں گے، مگر وہ پوچھے گا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج مجھ سے بچ جاؤ گے؟ اور یوں ہر ایک کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس کے نشان کے ساتھ ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایک اونٹ بھی خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ اونٹ کس سے لیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے لیا ہے کہ جس کے منہ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے۔ یہ اونٹ والی بات بہت اہم ہے، اسے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی گھر والے اپنے دسترخوان کے اوپر جمع ہوں گے اور ان سب کے چہرے نشان زدہ ہوئے ہوں گے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ لوگوں کی آپس میں خرید و فروخت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مومن کافر کو جواب نہیں دے رہا ہوگا اور کافر مومن کو نہیں۔ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو وہی کہہ کر پکاریں گے کہ جیسا ان کے اوپر نشان لگا ہوگا، یعنی کہ اے مومن اور اے کافر۔ شیخ جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دابہ کے خروج کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ تمام احکامات منقطع ہو جائیں گے اور پھر کوئی کافر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر دہشت ناک مناظر ہوں گے یہ۔ امیجن کریں کہ آپ خوف کے مارے عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد ایک خوفناک جانور چکر لگا رہا ہے۔ ابھی ہم ان تمام چیزوں کی انشاءاللہ ڈیٹیلنگ بھی کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ غور کریں کہ دابۃ الارض بھی اس وقت رائٹ ناؤ کہیں نہ کہیں موجود ہے، جیسے قیامت کی باقی بڑی نشانیاں ہیں۔ مثلا دجال بھی ایک جزیرے پر قید ہے کہ جہاں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج بھی اس وقت کسی جگہ قید ہے کہ جہاں ان کے اور ہماری دنیا کے درمیان لوہے کی ایک دیوار قائم ہے۔ اسی طرح دابۃ الارض بھی رائٹ ناؤ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ احرام کی حالت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا کی پہاڑی کو اپنے عصا سے ٹہوکا اور فرمایا کہ اس وقت دابہ میری لاٹھی کے ٹہوکے کو سن رہا ہے۔ شاید کسی اور ڈیمینشن، کسی اور عالم میں اس وقت بھی دابہ موجود ہے اور پچھلے 8000 سال سے موجود ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی۔ دوسری چیز کہ جو ایک بہت ہی نایاب روایت ہے اور آج تک اپنی پوری زندگی میں نے صرف ایک شخصیت کو اسے بیان کرتے دیکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور اونچی آواز سے ایک چیخ مار کر کہے گا کہ اے میرے رب، جسے تو چاہتا ہے میں اسے سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے شیاطین، اس کے بیٹے، اس کے جنات اس کے گرد اکٹھا ہو کر پوچھیں گے کہ آج تو کس لیے چیخ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اپنے پروردگار سے کہا تھا کہ مجھے ایک مقررہ وقت تک کی مہلت دے دے، تو آج میری وہ مہلت پوری ہو گئی ہے۔ اور اس وقت پھر اس چیخ کے بعد دابۃ الارض، زمین کا درندہ، صفا کے پہاڑ کو پھاڑ کر نکلے گا۔ صفا اور مروہ ضروری ہے کہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ ویسے تو I'm sure کہ آپ سب ان ناموں سے واقف ہوں گے۔ یہ دو پہاڑیوں یا دو ٹیلوں کے نام ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک موجود ہیں۔ کسی زمانے میں یہ دو پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج صرف دو بلند چٹانوں کی صورت میں رہ گئی ہیں۔ میں آپ کو کچھ نقشے بھی دکھاؤں گا کہ جن سے ہمیں اس جگہ کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ اوکے، آج اس وقت صفا اور مروہ دونوں ہی حرم کی حدود کے اندر آ چکی ہیں۔ اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کعبہ کے بالکل ایسٹرن اینڈ پر لمبی سی ایک ٹنل ہے کہ جس کے ایک سرے پر صفا کی چٹان ہے اور دوسرے سرے پر مروہ کی چٹان۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر ہوا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد چھوڑا تھا، بے آب و گیاہ۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی آسرا۔
کعبہ کی تعمیر تو ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کی تھی، لیکن جب آپ بی بی ہاجرہ اور چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر گئے اور جو کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس وقت بی بی ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر صفا تک بھاگتی رہی تھیں۔ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہاں سے وہاں دیکھتیں اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر مدد تلاش کرتیں، اور یہ سفر انہوں نے 7 مرتبہ کیا تھا۔ اور اس فیلنگ کو آپ میں سے صحیح طور پر صرف وہی سمجھ سکیں گے کہ جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ بچے کی بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ اس وقت حدیث کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اور انہوں نے یعنی جبرائیل نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو اس وقت پھر زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا کہ جو اس وقت یہاں پر ہے۔ جی، عام معلومات کے برعکس زمزم کا چشمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر پاؤں مارنے سے نکلا تھا کہ جسے دیکھ کر حضرت ہاجرہ بھاگتی ہوئی آئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، چنانچہ وہ زمین سے کنکریاں اکٹھی کر کے پانی کو روکنے کی کوشش کرنے لگیں، اور اس پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ اسے روکنے کی کوشش نہ کرتی تو زمزم ایک کنواں نہیں بلکہ بہتا ہوا ایک چشمہ ہوتا، اور اس کنویں کی لوکیشن یہاں پر ہے۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اسی جد و جہد کی یاد میں آج تمام مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ کر ساتھ چکر لگاتے ہیں کہ جسے سعی کہا جاتا ہے۔ مرد حضرات بھاگ کر سعی کرتے ہیں۔ حضرت حبیبہ بنت ابی تجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تیز تیز بھاگ کر سعی کر رہے تھے۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ سعی بہت آسان ہو گئی ہے، مگر آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جگہ کہ جب یہاں کی زمین پتھریلے سنگریزوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی تھی، اور صفا و مروہ بھی محض چٹانیں نہیں بلکہ رگڈ ماؤنٹنز ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت بی بی ہاجرہ کی اپنے بچے کے لیے بھاگ دوڑ کیسی رہی ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ روایات کے مطابق مروہ وہ پہاڑی تھی کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی دینی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اور آج دنیا بھر سے اربوں مسلمان ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ کر ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ تو پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر دل و جان سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ قریش کا زمانہ آ گیا، اور انہوں نے پورے مکہ کی طرح صفا اور مروہ کے اوپر بھی ایک ایک بت لا کر رکھ دیا کہ جن میں سے ایک کا نام تھا آصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے اوپر اور درمیان میں لاتعداد بت رکھے ہوتے تھے، اور رات بھر شیاطین ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ تو یہ تھا صفا اور مروہ کا ایک چھوٹا سا تعارف کہ جن میں سے صفا کے اندر سے دابۃ الارض نے نکلنا ہے۔ اس وقت یہ جگہ مکہ سے تھوڑی سی باہر شمار ہوتی تھی۔ یہ بات ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے، جہاں حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مجھے مکہ سے باہر ایک خشک جگہ پر لے کر گئے کہ جس کے ارد گرد ریت جمع تھی، اور آپ نے ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ دابۃ الارض اس جگہ سے نکلے گا۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ جگہ بمشکل ایک بالشت بھی چوڑی نہیں تھی، مگر اس واقعے کو جب کئی سال گزر گئے اور میں حج کے لیے واپس آیا اور دوبارہ جا کر اس جگہ کو دیکھا تو وہ جگہ اچھی خاصی کھلی ہو چکی تھی، اتنی کھلی کہ میرا عصا بھی اس کے اندر سما رہا تھا۔ اوکے، اب دابہ کے حوالے سے ایک اہم انفارمیشن کہ جو میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ وہ دابہ کو پہچاننے میں ہماری مدد کرے گی۔ صفا پہاڑی کے ٹھیک پیچھے سے ایک ایسا وسیع علاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جسے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اجیاد کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں بعثت کے بعد آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ایسے کہ ان کے 600 سبز رنگ کے بڑے بڑے پر تھے کہ جنہوں نے پورے کے پورے افق کو اپنے پیچھے ڈھک لیا تھا۔ چنانچہ اجیاد کا علاقہ مکہ کا ایک انتہائی قدیم اور تاریخی علاقہ ہے، اور کچھ روایات میں صفا کے علاوہ اجیاد کی گھاٹی سے بھی
دابہ کے خروج کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سے روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اجیات کی گھاٹی بری گھاٹی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے دابہ نکلے گا، اس کا چہرہ مرد کی طرح ہوگا جبکہ جسم کسی پرندے کی طرح۔ تو کیا دابہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا یا پھر اجیات کی گھاٹی سے؟ بظاہر ان روایات میں اختلاف لگتا ہے، لیکن اختلاف در حقیقت ہے نہیں۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ دابہ نے 1 نہیں بلکہ 3 مرتبہ نکلنا ہے۔ پہلی مرتبہ دور دراز کے ویران بیابانوں میں، دوسری مرتبہ مکہ کے قریب سے، اور تیسری مرتبہ حرم شریف اٹسیلف میں۔ تو اٹس پاسبل کہ جب وہ دوسری مرتبہ نکلے یعنی مکہ کے قریب سے، تو وہ مکہ کے قریب اجیات کی گھاٹی میں ہی نکلے گا کہ جب اس کا چہرہ مرد جبکہ جسم پرندے کی طرح ہوگا۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر سے واپس چلا جائے گا اور صفا کو پھاڑ کر وہ تب نکلے گا کہ جب تیسری مرتبہ اس نے اپنا فائنل خروج کرنا ہے۔ دراصل ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو اجیات کے متعلق بار بار بتا رہا ہوں، اور وہ وجہ ہے کہ یہ آگے چل کر دابہ کو پہچاننے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دابہ کی شناخت کریں، ایک چھوٹی سی انفارمیشن کہ جو 2 چیزیں اس کے پاس ہوں گی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تو ان کی کیا خاص بات ہے؟ تابوت سکینہ والی ایپیسوڈ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آلریڈی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں ان سب باتوں کو ریپیٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے، البتہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے جو دابہ کے پاس ہوگی اس کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، البتہ اسلامک روایات، تفاسیر اور اہل کتاب یعنی تالمودک لٹریچر کے اندر اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات مل جاتی ہے، کہ جسے اہل کتاب دا سیل آف سولومن کہتے ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کی بادشاہت کی ایک نشانی ہوا کرتی تھی۔ فردر مور کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی کہ اس کا دی ڈیوائن نیم درج تھا، کہ جو اللہ کے حکم سے انہیں ہر ڈیمینشن کی مخلوق کے اوپر حکومت دیتا تھا، مثلا انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، پرندوں اور درندوں کی دنیا۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے سلیمان علیہ السلام جنات کو اپنے قابو میں رکھتے تھے، اور اسی طرح تالمودک تفاسیر سے اس انگوٹھی کا ایک مشہور واقعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے شعامر نام کا ایک خاص کپڑا چاہیے تھا، کہ جس میں یہ خاصیت تھی کہ وہ کپڑا لوہے اور پتھر دونوں کو کاٹ سکتا تھا، اور وہ کپڑا بنانے کا فن اور کسی کے پاس نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور جن آشمودائی یا پھر صخر کے پاس تھا، اور اسی انگوٹھی کی طاقت کے سامنے مجبور ہو کر صخر نے وہ کپڑا بنایا تھا، کہ جس کے بعد بدلہ لینے کے لیے اس نے وہ انگوٹھی چرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کے متعلق اس سے زیادہ معلومات اسلامک لٹریچر میں دستیاب نہیں ہے۔ ہاں، تالمودک لٹریچر سے آپ کو بہت ساری عجیب و غریب معلومات مل سکتی ہیں، تو اگر چاہیں تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب الزہد میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تحدثوا عن بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو کیونکہ ان میں عجیب و غریب باتیں ہو چکی ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہم اس ویڈیو کے سب سے حیرت انگیز حصے کی طرف کہ دابۃ الارض در حقیقت ہے کون۔ سورہ نمل کی جس آیت میں دابہ کا ذکر ہے، وہاں دابہ کے اوپر تنوین یعنی ڈبل فتح ہے، کہ جسے فتح تعین بھی کہتے ہیں۔ علم النحو کے ماہرین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو جانور ہوگا وہ ایک نئی قسم اور نامعلوم ٹائپ ہوگی، وہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ عجیب الخلقت قسم کا کوئی جانور ہوگا۔ اب دابہ کی حقیقت کے متعلق 3 انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ اسی جساسہ کی اصل شکل ہوگی کہ جسے تمیم داری نے دجال کے جزیرے کے اوپر دیکھا تھا۔ ایسا اس لیے کہ وہاں پر بھی جساسہ نے لوگوں کے ساتھ باتیں کی تھیں، اور یہاں پر بھی دابہ نے لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ اس انڈرسٹینڈنگ کی دوسری وجہ کہ تمیم داری نے بھی جب جساسہ کو ڈیفائن کیا تھا تو اسے دابتن کہہ کر ہی ڈیفائن کیا تھا، یعنی دابہ کے اوپر تنوین کے ساتھ، ہیا دابتن لباستن ناشرتن شعرہا، بالوں میں لپٹی کپڑے پہنے ہوئے رینگنے والی جاندار مخلوق۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دابہ کی ڈسکرپشن دی تو اسے بالوں والا جانور ہی کہا تھا،
تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دابۃ الارض بیسیکلی جساسہ ہی کی اصل شکل ہوگا۔ دوسری انڈرسٹینڈنگ کہ دابہ اس سانپ کی اصل شکل ہوگا کہ جسے قریش نے کعبہ کی دیوار کے اوپر بیٹھے دیکھا تھا۔ اوکے، ہو سکتا ہے کہ کچھ فیملی ممبرز کو یہ واقعہ نہ پتہ ہو، اس لیے میں ایک مرتبہ اس سے سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش کو پتہ چلا کہ روم سے ایک بحری جہاز آ رہا تھا کہ جو جدہ کے ساحل کے قریب سمندر میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی لکڑی حاصل کر لی جائے کہ جس سے ہم کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کر سکیں۔ چنانچہ قریش کا ایک ایکسپیڈیشن گیا اور سمندر سے اس لکڑی کو ریٹریو کر کے لے آیا، لیکن جب تعمیر کا کام شروع کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پر غیر معمولی جسامت کا ایک عجیب و غریب سانپ بیٹھا ہے کہ جس کی کالی سیاہ کمر اور دودھ کی طرح سفید پیٹ ہے، بلکہ سیرہ اور تاریخ کی کچھ کتابوں میں تو سانپ کے بجائے اسدہے کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی ایک انتہائی عظیم الجثہ اور قوی ہیکل سانپ، ایک اجگر۔ بہرحال جو بھی شخص کعبہ کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ سانپ عجیب بڑا سا منہ کھول کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا۔ چنانچہ قریش نے کیا کیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس اکٹھے ہوئے اور مل کر انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارا مقصد صرف اور صرف تیرے گھر کی عزت اور اس کی زیبائش و آرائش کرنا ہے، اگر تو اس سے راضی ہے تو اس سانپ کو یہاں سے اٹھا لے۔ اور اسی وقت ابن عباس بتاتے ہیں کہ اچانک آسمان سے انہیں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور انہوں نے دیکھا کہ اوپر ایک انتہائی بڑا پرندہ اڑ رہا ہے کہ جس کی بالکل سانپ ہی کی طرح انتہائی کالی کمر اور انتہائی سفید پیٹ ہے، اور کہ جو اپنے سائز میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ وہ پرندہ اچانک تیزی کے ساتھ نیچے آیا، اس سانپ یا اژدہے کے سر میں اپنے پنجے گاڑے اور اچک کر اسے اجیاد کے پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ تو دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دابہ بیسیکلی اس بڑے اژدہے، اس سانپ کی ہی اصل شکل ہوگا کہ جو آگے چل کر اجیاد کے علاقے اور پھر صفا کے پہاڑ میں سے نکلنا ہے۔ اور پھر آتی ہے دابۃ الارض کی تیسری اور دل کو شاید سب سے زیادہ چھو جانے والی انڈرسٹینڈنگ، اور اس بات کا آغاز ہوتا ہے آج سے 8000 سال پہلے گزرے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام سے۔ مکہ سے 700 کلومیٹر دور شمال میں وسیع و عریض صحرا میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، چٹانوں کو تراش تراش کر سینکڑوں محل بنائے گئے ہیں کہ جنہیں مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ محل آج سے ہزاروں سال قبل گزری ایک قوم اہل سمود کے بنائے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جب وہ اپنی قوم کو پریچ کرتے تو آگے سے ہمیشہ کی طرح لوگ ان کا بھی ہنسی مذاق اور استہزاء کرتے، یہاں تک کہ ایک دن کہنے لگے کہ صالح، اگر تم اس چٹان کو پھاڑ کر ہمارے لیے اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال لے آؤ تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سے وعدہ لیا اور اللہ سے دعا مانگی تو اچانک سے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ ایک اونٹنی بالکل اسی طرح سے نکل کر باہر آ گئی کہ جس طرح سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ وہ اونٹنی اور اس کے حمل سے پیدا ہونے والا بچہ اہل سمود کو اپنے اوپر ایک لائبلٹی محسوس ہونے لگا، اور دن رات وہ اس بات کی تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح سے اونٹنی اور اس کے بچے کو مار دیا جائے۔ اور ایک دن کہ جب وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو ایک سردار مصرع کہ جسے اس کی کزن صدوق نے قائل کیا تھا کہ اگر اونٹنی کو مار دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، اور دوسرا سردار کدار کہ جسے اس کی کزن اونیزا نے قائل کیا تھا کہ اونٹنی کو مار دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، انہوں نے اپنے ساتھ 7 دوسرے سرداروں کو بھی ملایا اور ان 9 آدمیوں نے اونٹنی کے اوپر حملہ کر دیا، اسے تیر مارے۔ لیکن صدوق اور اونیزا کے لیے یہ کافی نہیں تھا، وہ باہر نکل آئیں، چیخنے لگ گئیں کہ اسے قتل کرو، اور اس وقت سورہ قمر کے مطابق فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ایک بڑے سردار کو اونچی آواز ایک چیخ دے کر بلایا، اور اس وقت کدار آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار چلا کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس اونٹنی پر ہوئے ظلم کا قرآن مجید میں ایٹ لیسٹ 6 مرتبہ ذکر ہے، اس لیے کئی تفاسیر میں یہ تفصیل مل جاتی ہے کہ کونچے یا پھر اپنی ٹانگیں کٹوا لینے کے بعد اونٹنی نے بھی ایک زوردار چیخ ماری تھی کہ جہاں کہیں بھی اس کا بچہ ہو وہ ان لوگوں سے جان بچا کر بھاگ جائے،
اور اونٹنی کا وہ چھوٹا سا بچہ چیختا چلاتا ایک چٹان کی طرف گیا اور 3 مرتبہ چیخ ماری کہ جس پر چٹان پھٹی اور اس کے اندر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اور تیسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہی بچہ آگے چل کر دابۃ الارض بنے گا کہ جو قیامت کے قریب ایک مرتبہ پھر سے چیختا چلاتا صفا کی چٹان سے باہر نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ غور سے سنیں۔ صدوق اور انیسا نے چیخیں مار کر سرداروں کو اونٹنی پر حملے کا کہا تھا۔ پھر ان سرداروں نے چیخ مار کر کے دار کو اس کے قتل کا کہا تھا۔ قتل سے پہلے چیخ مار کر اونٹنی نے اپنے بچے کو وہاں سے بھگایا تھا، اور غائب ہونے سے پہلے بچے نے بھی صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ چیخ ماری تھی کہ جس پر انہوں نے بھی اہل سمود کو عندیہ دے دیا کہ تمہارے پاس اب 3 دن ہی بچے ہیں، کہ جس کے بعد ان پر عذاب بھی پھر ایک چیخ کا ہی آیا تھا۔ اس پر میں نے 40,000 سالوں والی سیریز میں پورا ایک چیپٹر لکھا تھا کہ جس کا نام ہی یہ تھا، یعنی چیخ در چیخ در چیخ در چیخ۔ اور غور کریں کہ دابۃ الارض کے متعلق ابن عباس کیا بتاتے ہیں کہ ابلیس کے چیخ مار کر رونے کے بعد دابہ اس چٹان سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد چیخیں مارتا ہوا سیدھا مشرق کی طرف جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آواز ہر ایک تک پہنچ جائے گی۔ پھر چیخیں مارتا ہوا وہ شام کی طرف جائے گا، حتیٰ کہ چیخیں مارتا ہوا صبح کے وقت پھر وہ مکہ کے قریب عصفان میں پہنچے گا، کہ جس کے بعد پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ انکریڈیبلی پاورفل اور ہلا کر رکھ دینے والی ایکسپلینیشن ہے یہ کہ دابۃ الارض در حقیقت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا وہی بچہ ہوگا کہ جو چٹان کے اندر چلا گیا تھا۔ اس لیے ابن عباس نے صفا کو اپنی لاٹھی سے ٹھوک کر کہا تھا کہ دابہ اس وقت میرے اس ٹھوکے کو سن رہا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اس دنیا میں ہے مگر کسی اور ڈیمینشن کے اندر۔ پھر مسند احمد کی وہ حدیث کہ جو شاید مزید ریلیٹیبل لگے، کہ جب دابہ کے ہاتھوں لوگ نشان زدہ ہو جائیں گے اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ اونٹ تم نے کس سے لیا ہے۔ اب اونٹ کے لیے جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ جمل نہیں بلکہ بعیرہ ہے۔ جمل ایک جوان اور میچورڈ اونٹ کو کہتے ہیں، جبکہ بعیرہ ایک ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر 9 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی عام الفاظ میں اونٹنی کے ایک بچے کو۔ حدیث میں اتنے پرفیکٹ الفاظ کا استعمال ہونا یہ بھی شاید دابہ کو سمجھنے کا ایک اشارہ ہے۔ اور پھر صفا سے دابہ کا ظاہر ہونا، صفا کی چٹان ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ ایک ماں کی یادگار ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جد و جہد کی تھی، اور اسی چٹان سے اس دابہ نے نکلنا ہے کہ جو شاید اپنی اونٹنی ماں کی آخری نشانی ہوگا کہ جسے انسانوں نے قتل کر دیا تھا۔ دابہ کا وہی بچہ ہونا، آئی تھنک دس ایکسپلینیشن از انکریڈیبلی پاورفل اینڈ اسٹرینجلی ویری مائنڈ بلوئنگ۔ دابہ کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ دابہ کے نکلنے کے بعد جلد ہی مومنین میں موت پھیلنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کافر کہیں گے کہ اب تو سورج مغرب سے طلوع ہو چکا، اب تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا، لہٰذا اب تو توبہ قبول بھی نہیں ہونی، لہٰذا اب ہر گناہ کرنے کا ارادہ کر لو۔ اور وہ لوگ اتنے قبیح اور بدترین گناہوں میں انڈلج ہو جائیں گے کہ کائنات میں ان سے زیادہ گناہ گار اور خبیث اور کوئی بھی مخلوق نہیں ہوگی۔ وہ لوگ راستوں میں جانوروں کی طرح بدکاری کریں گے، نہ تو کوئی ماں کی تمیز ہوگی اور نہ ہی بہن بیٹی کا خیال۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا کہ جو صرف اتنا کہہ دے گا کہ خدا را راستے سے ہٹ کر یہ گناہ کر لو، اور یہ وہ گناہ گار لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر قیامت آئے گی۔ آج کی ایک اس سیریز کی پرسنلی میرے لیے اب تک کی سب سے پاورفل ایپیسوڈ تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور اگر ہاں تو پھر آپ کائنڈلی 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت اور حیرت انگیز معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس سیریز کو اسی طرح آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔